اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ساتویں چیپٹر کی تحلیل جاری تھی اور اس میں بات یہ چل رہی تھی یرن الجرس فیقوم مروان ویفتح الباب وتدخل اخواتہ، کہ گھنٹی بجتی ہے اور مروان اٹھ کے دروازہ کھولتا ہے اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے البنات، جو بنات بنت کی جمع ہے، وہ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سب ان کو جواب دیتے ہیں الجمیع، سب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب باپ جو بات کر رہا تھا وہ پوچھتا ہے این ذہبتن یا بناتی، این کسی جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں، ذہبتن، دیکھیں مذکر کے بارے میں ہم نے کیا کہا جو غائب تھا، ذہبہ، مخاطب کے لیے، جب یہ تو غائب کے لیے ہوگی بات، اور غائب مؤنث کے لیے ذہبت، پھر سامنے جو ہمارا مخاطب ہے ان سے ہم کیا کہیں گے، ذہبتا، آپ گئے، اور اگر عورت ہے تو ہم کہیں گے ذہبتی۔ اب اسی طرح اگر مذکر آپ کے سامنے ہے اور آپ ان سے مخاطب ہے تو وہ جمع کے طور پر جب ہوں گے تو ہم کہیں گے ذہبتم۔ مؤنث اگر ہیں آپ کے سامنے آپ کی مخاطبات جو ہیں وہ اگر مؤنث ہیں تو آپ ان سے کیا کہیں گے، ذہبتن، این ذہبتن، کہ تم لوگ کہاں گئی تھیں، این ذہبتن یا بناتی۔ تو تن جو آخر میں یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان سے مخاطب ہیں۔ یا بناتی، بنات بنت کی جمع ہے اور بناتی میری بیٹیاں، یا بناتی اے میری بچیوں، این ذہبتن، تم کہاں گئی تھی، البنات بیٹیاں کہتی ہیں ذہبنا۔ اب دیکھیں یہ ہم نے بتائی تھی یہ چیز کہ ذہبنا، اب مذکر ہوں یا مؤنث ہوں جب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ جمع ہیں تو ان کے لیے ذہبنا کا لفظ آئے گا، بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تو کہتی ہیں ذہبنا لزیارت المدیرہ، اب مذکر بھی یہ کہے گا ذہبنا ہم گئے، اور مؤنث بھی یہ کہیں گی ذہبنا ہم گئیں۔ تو کہتی ہیں ذہبنا لزیارت المدیرہ، زیارتن زیارت سے ہے، لزیارت المدیرہ کہ ہم پرنسپل کی زیارت کے لیے یا ان کی جو ہے وزٹ کے لیے گئی تھی۔ باپ کہتا ہے امشیتن ام ذہبتن بالسیارہ، شروع میں یہ سوال کے لیے ہے، مشیتن، مشا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشی اسی سے بن گیا اور آگے تن یہ ضمیر ہے، مشا یہ فعل ہے صرف، مشی اس سے بن گیا، مشی تن، تن یہ اسی بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ سامنے مخاطبات ہیں آپ کی، عورتیں ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں اور وہ جمع ہیں۔ تو مشیتن، کیا آپ چل کر گئی تھیں، کیا آپ سب چل کر گئی تھیں، ام یا، یہ آپ کو بتایا تھا کہ سوالیہ طور پر استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یا، یہ دو چیزوں کے درمیان اختیار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذہبتن کی تحلیل پہلے ہم نے پڑھ لی، بالسیارہ، بالسیارہ یعنی سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، گاڑی کے ذریعے یا گاڑی پر، امشیتن کیا چل کر گئی تھی تم لوگ، ام ذہبتن بالسیارہ یا تم لوگ گاڑی پر گئی تھی، کیا آپ لوگ گاڑی پر گئی تھیں یا چل کر گئی تھیں۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں مشینا، مشینا، مشا سے مشیتن تم لوگ گئی تھی، مشینا ہم گئی تھی، مشینا ہم چل کر گئی تھی، مشی سے ہے یہ، لِأَنَّ کیونکہ، یہ چیز ہم نے پڑھ لی کہ ان اس کا مطلب ہے بے شک، لیکن شروع میں جو لی آ جاتا ہے اس کا مطلب تعلیل ہو جاتا ہے، سبب بیان کرنا ہوتا ہے اور علت بیان کرنا ہوتا ہے۔ مشینا ہم چل کر گئی تھیں، کیوں، لِأَنَّ کیونکہ، لِأَنَّ بیتہا، اب دیکھیں ان، لیت، لعل، یہ سارے جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ظاہری ان الفاظ کے بعد اگر کوئی ظاہری اسم آ جاتا ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی۔ اب بیت کا آخری حرف کیا ہے، تا، تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی انا کی وجہ سے۔ تو کہتی ہے مشینا لأن بیتہا قریب، اس لیے کہ ان کا گھر، بیتہا، اب مدیرہ مؤنث تھی اس لیے اس کے بارے میں ہا کہا جا رہا، بیتہا ان کا گھر، یعنی اس لڑکی کا گھر یا اس عورت کا گھر۔ مشینا لأن بیتہا قریب من مدرستنا، قریب من مدرستی، من کی وجہ سے تی ہو گیا، مدرستی، اصل میں مدرستن ہوتا ہے، من کی وجہ سے مدرستی نا۔ مشینا ہم چل کر گئیں، لأن بیتہا اس لیے کہ ان کا گھر، قریب من مدرستنا ہمارے اسکول کے قریب تھا، قریب ہے، ہوا بین المسجد والمدرسہ، ہوا، اب ہوا دیکھیں
ان کے گھر کی طرف اشارہ، بیت ان کے گھر گئی تھی نا، تو ان کے گھر کے بارے میں مزید تفصیل بتا رہی ہیں۔ پہلے بتایا لأن بیتہا قریب من مدرستنا، ان کا گھر ہمارے اسکول کے قریب ہے۔ پھر اس کے بارے میں مزید تفصیل بتا رہے ہیں، بیت مذکر ہے اس لیے اس کی جگہ ہوا آیا، ہوا سے مراد ہے بیت، گھر ان کا۔ ہوا بین المسجدی، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں، اور بینا یہ بھی مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بینا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی۔ ہوا بین المسجدی والمدرسہ، اور بینا کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے، بینا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے بعد واو آ کے ایک اور لفظ آئے گا، یعنی دو چیزوں کے درمیان ہو سکتا ہے نا، تو اس طرح بینا دو لفظوں کے آخر میں زیر کا سبب بن جائے گا، یعنی بین المسجدی و المدرستی، تو المدرسہ کے نیچے بھی زیر جو آئی ہے اور مسجد کے آخری حرف کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ بینا کی وجہ سے آئی ہے، کہ یعنی وہ مسجد اور مدرسہ کے درمیان میں ہے ان کا گھر۔ ہوا سے مراد بیت ہے ان کا، ہوا بین المسجد والمدرسہ، کہ ان کا گھر مسجد اور مدرسہ کے درمیان ہے، یعنی مدرسہ سے مراد سکول ان کا۔ پھر والد پوچھتا ہے اوجدتنها فی البیت، اوجدتنها، اب جو ہے یہ شروع میں حمزہ سوال والا ہے، کیا وجدتن، وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، ان کو ادھر تلاش کر لینا یا ادھر پا لینا۔ اوجدتن وہی چیز وجدہ تھا، اس میں تنہ جو آخر میں الفاظ آئے ہیں، تنہ کا مطلب ہے جو آپ کے سامنے مخاطبات ہیں وہ مؤنث ہیں، ان سے آپ بات کر رہے ہیں۔ وجدتن، وجدتا یہ مذکر کے لیے، تم نے پایا، وجدتی تم لڑکی نے پایا، وجدتم تم سب لڑکوں نے پایا یا ادھر آپ کو ملے، وجدتن تم سب عورتوں نے، اوجدتنہا، اب ہا جو آخر میں یہ اس مدیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ مؤنث تھی، واحد تھی، اس لیے اس کی جگہ ہا ہے۔ اوجدتنہا، کیا آپ عورتوں نے اسے پایا، فی البیت گھر میں، مطلب کہا جا رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم گھر گئے ان کے گھر کی یہ ڈیٹیل تھی، تو اب باپ پوچھ رہا ہے اوجدتنہا فی البیت، کیا آپ سب نے اسے گھر میں پایا، کیا وہ گھر میں موجود تھی؟ تو بیٹی کہتی ہے نعم وجدنا، دیکھیں وجدہ، اور پھر جب اپنے بارے میں بتا رہی ہے تو وجدنا ہا جو ہے وہ اسی کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، وجدنا ہا۔ اب دیکھیں وجدہ یہ فعل ہے، نا یہ کام کرنے والے ہیں، کون ڈھونڈنے والا ہے؟ نا ہم، وجدنا ہم نے پایا، کس کو پایا، کس پر کام ہو رہا تھا، کس کو تلاش کیا جا رہا تھا یا کس کو تلاش کیا گیا تھا؟ ہا مؤنث جو تھی، تو یہ فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، یہ پورا جملہ ہے، وجدناہا ہم نے اسے پایا، نعم وجدناہا ہم نے اسے پایا تھا ادھر، یا ہم نے اسے ادھر تلاش کیا تھا۔ جلسنا عندہا، جلسنا جلس جلوس سے ہے بیٹھنا، جلسنا عندہا ہم اس کے پاس بیٹھے۔ ثلث ساعت، ثلث ساعت، ثلث یہ کہتے ہیں تہائی کو، ثلث تہائی کو کہتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا ثلاثتن تین، پھر تیسرے کو کہتے ہیں ثالثن، تو یہ ثلث جو ہے اس کو کہتے ہیں تہائی کو، یعنی ہم ان کے پاس تہائی گھنٹہ رہے، تہائی گھنٹے سے مراد 20 منٹ، 20 40 اور 20 60، تو کہتے ہیں جلسنا عندها ثلث ساعہ، یعنی ہم ان کے پاس 20 منٹ رہے تھے، دوسرے الفاظ میں ایک تہائی گھنٹہ جو ہے ہم ان کے پاس رہے ہیں، یعنی ایک گھنٹے کا تیسرا حصہ جو ہے ہم ان کے پاس رہے تھے۔ نعم وجدناها ہم نے اسے ادھر پایا، جلسنا عندها ثلث ساعت ہم ان کے پاس ایک گھنٹے کا تیسرا حصہ بیٹھے۔ وخرجنا اور ہم ادھر سے نکلیں، وخرجنا اب دیکھیں وہ عورتیں اپنے بارے میں بتا رہی ہیں نا، ان کی جو بیٹیاں ہیں، خرجنا من بیتہا، من کی وجہ سے بیتی ہو گیا، من بیتہا ہم اس مدیرہ، یعنی ہا اس مدیرہ کی طرف اشارہ کیا، خرجنا من بیتہا ہم ان کے گھر سے نکلیں، فی الساعۃ الخامسہ، الساعہ کہتے ہیں گھنٹے کو، الساعۃ الخامسہ پانچواں گھنٹہ یعنی 5 بجے، وخرجنا من بیتہا ہم ان کے گھر سے نکلے، فی الساعۃ الخامسہ 5 بجے، فی الساعۃ الخامسہ 5 بجے، تو ٹائم بتانے کا یہ طریقہ ہے، الساعۃ الخامسہ 5 بجے اس کو کہتے ہیں۔
پھر ماں پوچھتی ہے ارأیتن المکنست یا بنات، ابھی ماں ایسے ہی آتی ہے ادھر، پھر بیٹیوں کا اور ان کا جو آپس میں کام ہوتا ہے وہ اس صفائی ستھرائی کا، تو ماں آتے ساری ان بچیوں کو پوچھتی ہے ارأیتن المکنست یا بنات، شروع میں وہی سوال والی بات ہے، کیا رأیتن، رأى رؤیا سے ہے یعنی دیکھنا، رأیتن، رأیتن، تن پھر وہی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مخاطبات جو آپ کے سامنے جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہیں اور جمع ہے۔ رأیتن، کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ سب لڑکیوں نے یا آپ سب بچیوں نے دیکھا ہے، المکنست، مکنسہ جھاڑو کو کہتے ہیں، کیا آپ سب عورتوں نے جھاڑو دیکھا ہے، ارأیتن المکنست یا بنات، اے بچیوں آپ نے ایک جھاڑو دیکھا ہے۔ پھر وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے، بحثتو، تو کا مطلب ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ اپنے بارے میں بتا رہے، بحث کا مطلب ہے بحث کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ بحثت عنہا، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بحث کے بعد ہمیشہ عن کا لفظ آئے گا۔ اب مکنسہ مؤنث ہے نا، المکنسۃ، آخر میں جو گولتا آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ مؤنث لفظ ہے، اس کی جگہ جو ضمیر آئے گی وہ ہا آئے گی۔ کہتی ہیں بحثت عنہا کثیرا، بحثت عنہا کثیرا، میں نے ڈھونڈا، عنہا اس کے متعلق یا اس کو، کثیرا کہ میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے، کسے ڈھونڈا ہے، اس جھاڑو کو، بحثت عنہا کثیرا، میں نے اس جھاڑو کو بہت ڈھونڈا ہے، وما وجدتها، اب دیکھیے تو جو آخر میں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ بات کرنے والا اپنے بارے میں بتا رہا ہے، وما وجدتها، ما نفی کے لیے کہ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا ہے لیکن مجھے نہیں ملی۔ یا پھر آگے سعاد جو ان کی بیٹی تھی وہ کہتی ہے انا وضعتها تحت السلم هذا الصباح، انا وضعتها تحت السلم هذا الصباح، ابھی جو سعاد جو ان کی بیٹی تھی وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے، کہتی ہے انا، میں، اب جب اپنے بارے میں بتاتا ہے تو وہی اوپر والی ترتیب کہ وضعت، بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ دونوں کے بارے میں، دونوں اپنے بارے میں یہ الفاظ استعمال کریں گے، مذکر بھی یہ کہے گا وضعت، میں نے رکھی، وضعت میں نے رکھا، اب مؤنث بھی اپنے بارے میں یہ کہے گا، مذکر بھی اپنے بارے میں یہ الفاظ لے کے آئیں گے، اور اسی طرح جمع میں بھی وضعت وضعنا، دونوں کے لیے مذکر مؤنث جو ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ انا وضعتها، ہا اسی مکنسہ کی طرف اشارہ ہے، مکنسہ مؤنث ہے نا، اس کی جگہ ہا آیا ہے، انا وضعتها، میں نے اسے رکھا ہے، تحت السلم، سلم کہتے ہیں سیڑھیوں کو، تحت کا لفظ مشہور ہے، تحت کا مطلب ہے نیچے، انا وضعتها، میں نے اسے رکھا ہے، تحت السلم، سیڑھیوں کے نیچے یا سیڑھی کے نیچے، هذا الصباح، هذا الصباح یعنی اس صبح کو، صباح صبح سے ہے، انا وضعتها تحت السلم هذا الصباح، میں نے اسے رکھا ہے یعنی اس جھاڑو کو رکھا ہے سیڑھیوں کے نیچے آج صبح یا اس صبح۔ اب مروان جو ہے وہ کہتا ہے، مروان لڑکا ہے یعنی ان کا بھائی، کہتا ہے یا امی، ام کہتے ہیں والدہ کو، اور امی اے میری ماں، افی الثلاجۃ ماء بارد، اے سوال کے لیے، فی ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو، ثلج سے ہے، ثلج کہتے ہیں برف کو، اور ثلاجہ وہ آلہ جو برف بناتا ہے، افی الثلاجتی، آخر میں جو تا کے نیچے زیر آئی ہے وہ فی کی وجہ سے آئی ہے، افی الثلاجۃ ماء بارد، ماء کہتے ہیں پانی کو، بارد ٹھنڈا، اب ماء کے اوپر آخری حرف کے اوپر پیش ہے تو اس لیے بارد کے اوپر بھی پیش ہے کیونکہ بارد اس کی صفت ہے، پانی کون سا، ٹھنڈا، افی الثلاجۃ ماء بارد، اب یہ اپنے ماں سے پوچھ رہا مروان، اے امی، افی الثلاجۃ ماء بارد، کیا فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، نحن عطاش، اب دیکھیں اپنے بارے میں مذکر بات کر رہے ہیں تو وہ بھی نحنو کہیں گے، مؤنث بات کریں گی تو وہ بھی نحنو کہیں گی، نحنو یہ الگ ضمیر یا آپ کہہ رہے ہیں پروناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، نحن عطاش، عاطش واحد ہے، عطاش اس کی جمع ہے، تو ہم پیاسے ہیں، نحن عطاش۔ ماں کہتی ہے ابشر، خوش ہو جاؤ، ابشر خوش ہو جاؤ، یہ بشارت سے ہے، فیہا ماء بارد، فیہا، اب دیکھیں ثلاجہ مؤنث تھا، اس کے آخری حرف تا تھا، گول تا، تو یہ مؤنث تصور کیا جاتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کیسے کیا گیا، فیہا،
اس میں ماء بارد، ابشر خوش ہو جاؤ، فیہا ماء بارد اس میں یعنی اس فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، وعصیر برتقال، عصیر کہتے ہیں جوس کو، برتقال کہتے ہیں مالٹے کو، وعصیر برتقال اور مالٹے کا جوس بھی ہے، فیہا ماء بارد وعصیر برتقال کہ اس میں ٹھنڈا پانی بھی ہے اور اس میں مالٹے کا جوس بھی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی نص تھی، انشاءاللہ اس کی تمرین کی طرف اگلے نشست میں لے کے چلیں گے اس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا